یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، جب انہوں نے چھری چلائی اور چھری نہیں چلی. دیکھیں، کوئی بھی احکام اگر کہا جائے تو ایک بار انسان نے اس پہ کوشش کر لی تو وہ اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو کہا مجھے کہا گیا تھا میں نے کیا، وہ نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اس وقت یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چھری اس لیے نہیں چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں، شاید اس وجہ سے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے بیٹے کی محبت گڑ کر گئی ہے. تو انہوں نے پھر استغفار پڑھا، چھری کو پتھر پہ تیز کیا، دوبارہ چلائی چھری، پھر نہیں چلی. تو انہوں نے چھری سے کہا کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے، لما تقطعی یا سکین. سکین چھری کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو چھری نے زبان حال سے جواب دیا، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، آپ مجھے یہ چیز کرنے کو ایک دفعہ کہتے ہیں، وہ اللہ، وہ ذات شانو 70 دفعہ اس چیز کو کرنے سے منع کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو نے کاٹا کیوں نہیں؟ تو اس پہ چھری نے جواب دیا کہ آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، آگ نے بھی آپ کو نہیں جلایا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اس کے پیچھے جو واقعہ ہے نمرود کا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو فرشتے آئے، انہوں نے کہا آپ کہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیں، ٹھنڈا کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، کسی فرشتے کی مدد نہیں لی. ان کا یہ جواب تھا کہ جس اللہ کا یہ حکم ہے وہی مجھے بچائے گا اس چیز سے، اگر اس کی مرضی ہوگی، نہیں تو کوئی بات نہیں. اور انہیں آگ میں پھینک دیا گیا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو نہیں بھیجا آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود آگ کو حکم دیا، جو قرآن شریف میں آتا ہے، قلنا یا نار، اے آگ کونی برداً و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اسی طریقے سے چھری نے بھی جواب دیا کہ جب آگ کا کام جلانا ہے اس نے آپ کو نہیں جلایا، تو میرا کام تو کاٹنا ہے، میں کیسے کاٹ سکتی ہوں کسی چیز کو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو. پھر انہوں نے استغفار پڑھا. پھر جب تیسری دفعہ چھری کو چلایا تو چھری چل گئی، خون بہنے لگا. تو انہوں نے اپنی پٹیوں کو کھولا اور بے ساختہ جب دیکھا کہ وہاں ایک دمبا ذبح پڑا ہوا تو ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. جب انہوں نے نظر پھیرائی تو دور ایک مقام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام نے اس بات پہ جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ جملہ ہے جو ہم قربانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں، اور یہی جملہ طواف میں ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس پہ جب یہ مرحلہ پیش آیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ابراہیم علیہ السلام کو یہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے واقعی میں ابراہیم خواب کو سجا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یہی بدلہ دیتے ہیں. تو بیٹے کی جگہ اس سے دمبے کو تبدیل کر دیا. وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبے میں رکھ کر کے انہیں دمبے سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس چیز کو آخرت تک آنے کے لیے ایک سنت اور ایک فریضہ عمل بنا دیا جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک ابراہیم ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے. دیکھیں مسئلہ جو یہاں پہ ہے، ان آیتوں کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور اس واقعے کو بتایا ہے. ہم جو چیز ایک ذہن میں سوچ کے قربانی کرتے ہیں، ہماری قربانی کا جو اصل مقصد ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اصل جو ایک مقصد قربانی کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان